علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احکامی آیات کے حوالے سے اس سلسلے کا 18واں حصہ سورہ بقرہ کی 165ویں آیت پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ دیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ سب سے زیادہ اسی سے محبت کی جائے۔ یہ حکم قیامت تک ہر زمانے کے لیے عام ہے۔ ہر دور میں مشرکین اپنی خواہشات کے زیر اثر معمولی چیزوں، زندہ یا مردہ انسانوں، درختوں، پتھروں، ستاروں، فرشتوں، دیوی دیوتاؤں، شیاطین کی پوجا کرتے اور انہیں معبود بناتے رہے۔ جب ایسی چیزوں یا انسانوں کا ذکر اللہ کے ساتھ کیا جائے اور دل میں ان کی وہی عظمت و محبت ہو جو اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے تو یہ خفیہ شرک ہوگا، اور اگر حال یہ ہو کہ دل سے اللہ کی محبت بالکل نکل جائے اور اس کی جگہ ایسی چیزوں یا زندہ مردہ انسانوں کی محبت اور عظمت لے لے تو یہ کھلا شرک ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کی محبت کا معیار بتایا گیا ہے۔ خالق اور بندے کے درمیان حقیقی تعلق کا نام محبت ہے، اور بندے کی محبت کا اصل حقدار اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ کا حکم اور اس کی رضا ہر چیز پر مقدم ہو۔ کسی شے یا رشتے کی محبت انسان کے دل میں ایسی نہ ہو کہ اسے اللہ کی محبت پر قربان نہ کیا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور شدید محبت ایمان والوں کی دولت ہے۔ مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت کی طرح کسی دوسری چیز سے محبت یا اس کی تعظیم نہیں کرتے، اور نہ اس کے قائل ہوتے ہیں، خواہ وہ خود اپنی جان ہو یا کسی اور کی جان۔ نہ وہ کسی شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں، نہ کسی اشارہ اور اعتبار سے، نہ کسی نعرہ اور نظریہ سے، اور نہ جدید اقتدار میں سے کسی قدر سے جن کے پیچھے مخلوق بھاگ رہی ہے۔ اس کے برعکس مشرکین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں معبود تراشتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور انہی کے لیے زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ حب اللہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے محبت کی بالکل نفی نہیں کی گئی۔ دوسروں سے محبت کی جا سکتی ہے، مثلا بیوی، بچوں، قوم، قبیلے، وطن وغیرہ سے، یا کسی بزرگ، استاد، شیخ یا پیر سے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو۔ یعنی جب کبھی اس محبت اور اللہ کی محبت کے تقاضوں میں کچھ ٹکراؤ ہونے لگے تو اللہ کی محبت مقدم رہے اور دوسری تمام محبتیں نظر انداز کر دی جائیں۔ بلا شبہ اسی صورت میں توحید کا حق ادا ہوگا۔ یہی توحید خالص کی حقیقت ہے اور یہی ایمان کی روح ہے۔ اکثر مشرکین سخت مصیبت کے وقت اپنے شرکاء کو چھوڑ دیتے تھے، اور مومنین
اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہونے کی وجہ سے مصیبت میں بھی اللہ کی امید کا دامن تھامے رکھتے ہیں۔ اور کیا ہی خوب ہوتا جس طرح یہ مشرکین دنیا میں کسی مصیبت کو دیکھ کر اس پر غور کر کر یہ سمجھ لیا کرتے تھے کہ سب قوت و اختیار اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے، باقی سب اس کے سامنے عاجز ہیں۔ چنانچہ اس مصیبت میں اپنے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارنے لگتے۔ اسی طرح یہ بھی مان لیتے کہ اللہ کا عذاب آخرت میں انتہائی سخت ہوگا، کیونکہ آخرت تو دار الجزا ہے جس میں سارے کا سارا اختیار صرف اور صرف اللہ جل شانہ کا ہوگا۔ معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم